قرآن کریم ایک معجزہ ہے۔ یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اس پر ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ جس وقت قرآن کریم نازل کیا گیا اس وقت کے اعتبار سے یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو معجزات سے نوازا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہر نبی کو وہ معجزہ عطا کیا گیا جس کا اس نبی کے زمانے میں چرچا، شور و گل اور شغف پایا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگر کرتب کرنا عام تھا۔ تب کے جھوٹے جادوگر اپنی چلاکی اور شیطانی طاقت سے لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، تو مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیزیں عطا کی جس سے آپ علیہ السلام نے جادوگروں کو شکست دی۔ جس دور میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا اس وقت کے لوگوں کا اصل ذوق قدرت کلام ہوا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اصل بولنے والے تو ہم ہی ہیں، باقی دنیا تو گونگی ہے۔ ان کی زبان کلامی کا یہ عالم تھا کہ ہر شے کو اس کی ہر ادا کے اعتبار سے نام دے دیتے تھے۔ شعر و شاعری میں ان کے شوق کا عالم یہ تھا کہ ان کے ہاں سالانہ مقابلے ہوا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلام کا معجزہ عطا کیا، جس میں اتنی نفاست اور مٹھاس تھی کہ اس کے بعد دنیا جہان کے تمام کلام پھیکے پڑ گئے۔ آج مغرب میں قرآن کے ساتھ بے جا نفرت اور دشمنی نبھائی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ مغرب میں تیزی سے پھیلتا اسلام ہے۔ اسلاموفوبیا کے نام پر اسلام کے خلاف دشمنی کو مغرب کے آزاد خیال لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ مغرب دنیا میں اسلام کے خلاف ڈر اور نفرت کا یہ عالم ہے کہ اب وہ سرعام قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں اور اسے فریڈم آف سپیچ کا نام دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل فرانس اور جرمنی میں اس کے تازہ ترین واقعات دیکھنے کو ملے۔ ان جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو، اور خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش رہو، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑی زبردست آگ ہے، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے، اور درد دینے والا عذاب ہے۔ جبکہ در حقیقت قرآن ایک نصیحت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مغربی دنیا میں قرآن کریم کی مقامی زبانوں میں اشاعت شروع ہوئی تو لوگ اتنی ہی تیزی سے اسلام کی طرف راغب ہونے لگے۔ اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے، اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔ چونکہ مغرب کی زیادہ تر آبادی یہودیوں اور عیسائیوں پر مشتمل ہے، اس لیے خاص طور پر عیسائیوں کے کتب مقدسہ کی کچھ تعلیمات کہیں نہ کہیں کسی پہلو پر قرآن کریم سے جا ملتی ہیں۔ ان سب کا ادراک ہوتے ہوئے بھی عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ بے شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت کو حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں غور طلب بات یہ بھی ہے کہ کیا مسلمان خود قرآن کریم کو وہ عزت اور مقام دیتے ہیں جو اس مقدس کتاب کا حق ہے؟ آج ہر مسلمان کے گھر میں قرآن کریم موجود تو ہے، لیکن ایک کپڑے کے غلاف کے اندر۔ آج قرآن کریم سے عشق اور محبت تو ہے جو بے حرمتی ہونے پر جاگ جاتا ہے، لیکن کیا اس کی تعلیمات اور نصیحات پر بھی عمل کیا جاتا ہے؟ قرآن کریم سے دوری میں ایک بڑا کردار آج کل کے نام نہاد علماء کرام کا بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ قرآن کریم کو ڈائریکٹ ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو اس سے انسان غافل ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے ہے۔
یہ अंडर कंस्ट्रक्शन आलिम के लिए, जो अभी ज़ेर तामीर है, ये उसकी मदद के लिए। आपको चाहिए आपने तर्जुमा पढ़ना है तो किसी आलिम दीन की ज़ेर निगरानी पढ़ें। और अगर इन उलमाए कराम से कोई मुखालफत करने की जुर्रत कर ले तो वो इसे चंद लम्हों में काफिर और दीन से खारिज डिक्लेयर कर देते हैं, और फिर ये अपने आलिम होने का इतना रोब झाड़ेंगे कि माज़ अल्लाह ऐसा लगता है कि इनका नमाज़ें पढ़ना या आलिम होना अल्लाह पर एहसान है। इनके बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इनसे कहो क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी जताते हो, और अल्लाह तो आसमानों और जमीन की सब चीजों से वाकिफ है, और अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। ये लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि मुसलमान हो गए। कह दो कि अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान न रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान का रास्ता दिखाया, बशर्ते कि तुम सच्चे मुसलमान हो। बेशक अल्लाह आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है, और जो कुछ तुम करते हो उसे देखता है। दीन इस्लाम के इन ठेकेदारों की वजह से आज फ़िरका वारियत अरूज पर पहुंच चुकी है। फ़िरका वालों के बारे में अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, जिन लोगों ने अपने दीन के हिस्से बखरे कर लिए और खुद भी कई कई फिरके हो गए, उनसे तुमको कुछ काम नहीं, उनका काम अल्लाह के हवाले। फिर जो कुछ वो करते रहे हैं वो उनको सब बताएगा। इल्मी तौर पर बहुत से नाबालिगों ने उलमाए कराम की पैरवी करते हुए कुरान करीम पर गौर करना ही छोड़ दिया है, इसकी तालीमात को पसे पुश डाल दिया है और अपना सब कुछ इन पीरों, फ़कीरों, झूठे आमलों की नज़रों न्याज़ कर दिया है। कुरान करीम से दूरी ही सबब है कि आज मुसलमान पस्ती का शिकार हो चुके हैं। पस्ती के साथ साथ रंग, ज़ुबान, नस्ल, कौमियत और फ़िरका वारियत ने मुसलमानों को इतना तकसीम कर दिया है कि अब वो खुद पर आने वाली हर आजमाइश को एक अजाब से तशबीह दे रहे हैं। यानी पस्ती इस कदर है कि वो दिल से मान बैठे हैं कि हम पर अजाब आने वाला है या आ चुका है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि कलाम इलाही से अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना और कुरान करीम पर अमल करके ही हम हकीकी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इन पीरों, फ़कीरों, आलमों की अंधी तकलीद करके हम हमेशा सिर्फ नुकसान ही उठाएंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम सही तरीके से पढ़कर इसे समझने और समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मेरा नाम है जुनैद असलम। आप देख रहे हैं स्टूडियो रॉयल कैफ़े। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी खुदा हाफिज़।